کیا تعریف کروں میں اس ہستی کی جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داستان سنیں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ دوستو، حضرت عثمان کا شمار بنو امیہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ آپ نے دور جہالت میں راج تمام مروز علوم پر عبور حاصل کیا، اور آپ کا شمار قریش کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندانی پیشے تجارت کو اپنا روزگار بنایا، اور آپ ابتدا میں اپنا سامان تجارت کو لے کر دیگر ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی اپنی ثقافت کی بنا پر شہرت رکھتے تھے، اور اسی لیے غنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے بسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریق پر اسلام قبول کیا، اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال و اسباب دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی نیک عادت سے ہی متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک کے بعد دوسرا آپ سے کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں دین اسلام کی ترقی کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی۔ آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 12 برس تک رہا، اور آپ کے زمانہ خلافت میں ہی دین اسلام کی سرحدیں ہند تک پہنچ گئی تھیں۔ حضرت عثمان کی خلافت کا دور تھا جب عبداللہ ابن زبا، جو ایک یمن کا یہودی تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے وہ اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا نام کا کوئی شخص نہیں تھا، جو کہ غلط ہے۔ عبداللہ ابن سبا کا شخص موجود تھا تاریخ میں، جسے حضرت علی نے 40 ساتھیوں کے ساتھ زندہ جلا دیا تھا، اور کیوں جلایا تھا اس کا پتہ آپ کو کچھ دیر میں چل جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طریق ویسے پیش کیا جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت پوری فتنوں سے بری ہوئی تھی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی، اور ان 12 سال میں 10 سال اسی شان کے ساتھ خلافت کی جو حضرت عمر کی شان تھی، اور کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ فتوحات کا دائرہ بڑھتا ہی گیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری وقت میں یہ شخص آیا، اور اس نے پرانی دشمنی کو بڑھاوا دیا۔ 2 قبائل بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بیچ میں جو دشمنی تھی، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، اور حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے یہ تک کہہ ڈالا کہ حضرت علی خدا ہیں، اور اس نے اگلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان کے وقت جو موجود گورنر تھے ان کے بارے میں جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے کہ یہ بیت المال سے خیانت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان تو اپنے عزیزوں کو ہی گورنر بنا رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن سبا کی سازشیں بڑھنے لگی تو تمام صحابہ اکرام حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا سر کچل دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ الزام جھوٹا ہے، دیکھو میں نے یہ نہیں کیا۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزام تھے اور جتنے الزام لگانے والے تھے ان کا پردہ فاش کیا، اور کہا کہ تم سب جھوٹے ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت عثمان نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ شام سے حضرت معاویہ کا پیغام آ رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں سے فوجیں بھیجیں، اور مصر سے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اسے اس کے انجام تک پہنچائیں۔ آخرکار حضرت علی نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن گھر کے پیچھے سے گھس کر دشمن نے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی طرح اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو بلایا اور کہا توبہ کر لو، تم نے مجھے خدا بتایا ہے، اور اس نے کہا نہیں کریں گے، آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ عبداللہ ابن سبا کہنے لگے آپ خدا ہیں، آپ ہماری آزمائش لے رہے ہیں۔
اور اس کے بعد حضرت علی نے اس کے 40 ساتھیوں کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمارے طریقے اسلام کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔